پاکستانی مانتے نہیں تھے، پاکستانی کہتے تھے نہیں نہیں دیکھیں یہ قادیانی لوگ نہ عدالت کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں. اب وہی لوگ، وہی پاکستانی لوگ، ان کا عدالت کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے. وہی لوگ یہ ہیں خدا کی، یہ ہیں خدا کی تقدیریں. خدا کس طرح سے سمجھاتا ہے بات کو. یہ جو عدالتوں دوسرا ہے نا، جرنیلو والا ادارہ، جی یہ عدالتوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے، میں اگر صحیح بولوں الیکشن کمیشن کو بھی کنٹرول کرتا ہے، ہے یہ ان ایون کا کنٹرول پورے پاکستان کے اوپر انہی کا جو کنٹرول ہے شروع سے. پاکستان کے اندر جو پولیس ہے یہ بھی اسی ادارے کے اندر ہے، جو غیر قانونی کام ایک کر ایک رہا ہو. چیز پاکستان کا پتہ پتہ یہ اون کرتے ہیں بھائی. جی یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ یہ اس حد تک نا الیکشنز کو فیئر اینڈ فری ہونے دیتے ہیں جہاں پر ان کو کوئی ان کے مفاد کو نقصان نہ ہو. لیکن جہاں پر ان کو لگتا ہے نا کہ ان کے مفاد سے فیئر اینڈ فری الیکشنز ٹچ ہوں گے، کوئی تصادم کھائیں گے، وہاں پر یہ بیچ میں انٹرفیئرنس لازمی کرتے ہیں. یہ بہرحال جو یہ کہ الیکشن ہوئے یہ تو ایسے خانہ پوری کی ہے انہوں نے، اربوں جی روپے لگا کے خانہ پوری کی جو ہے، بھی ہے رزلٹ خانہ، اپنی مرضی کا نکال لیا، تو الیکشن یار کرانے کا فری کیا کہتی مقصد؟ بھائی، اللہ تعالیٰ نا بیسیکلی یہ حالات آپ لوگوں کے سامنے کریٹ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہے. آپ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اے پاکستانیوں، جو باتیں احمدی مسلمان آپ کو 40 سال 50 سال پہلے بتا رہے تھے وہ باتیں ٹھیک تھیں. سیم سب کچھ وہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ پچھلے سال عمران خان کی حکومت گئی ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے چکر میں، پوری جی دو قوم ہزار کا بائیس ہاں جی پوری قوم کا پارلیمنٹ کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا. اور وہی قوم ہمیں کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کا فیصلہ مانو. تو وہی قوم اب عمران خان کے بارے میں جو پارلیمنٹ کا فیصلہ وہ کیوں نہیں مانتی؟ سب نے، پوری قوم نے رد کیا. وہ جو فیصلہ عمران خان کیا ہے وہ 26 لوگوں کا ہے، وہ عدالت کا نہیں. یار عدالت کا وہ بھی فیصلہ عدالت کا تھوڑی تھا کوئی، وہ بھی پارلیمنٹ میں ہی ہوئی تھی نا ڈبیٹ. جی اسی ایوان نے ڈبیٹ کی تھی نا، اسی ایوان نے فیصلہ دیا تھا نا. وہ ایوان کو ایک قانونی شکل کے لیے دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، آگے سن تو پیچھے لے میرے فیصلہ کوئی بھائی، اور کرتا اسی ہے. ایوان کے اندر ڈبیٹ ہوئی تھی نا، اسی ایوان میں فیصلہ ہوا تھا. تو اس ٹائم تو یہ ایوان ٹھیک تھا، فری کہتی بھائی. تو 2022 میں یہ ایوان کرپٹ ہو گیا. جب اپنی باری آئی تو کرپٹ ہے ایوان، جب احمدیوں کی باری آئی تو احمدی ایوان کو نہیں مانتے. یہی تو ہم آپ کو سمجھا رہے تھے. جب عدالت کی بات اپنی آئی تو جج بھی کرپٹ ہیں، وکیل بھی کرپٹ ہیں، عدالت بھی کرپٹ ہے، چیف جسٹس بھی کرپٹ ہے. احمدیوں کی باری آئی تو دنیا کہتی جی احمدی عدالتوں کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے. کیوں بھائی؟ آپ بھی نہیں مانتے بھائی، یہ صرف الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں یہ لوگ. آپ لوگ بھی نہیں مانتے، کوئی بھی نہیں مانتا. یہ سعد رضوی کو میں نے خود کہتے ہوئے سنا ہے. اس نے کہا ہے کہ جو بھی قانون حرمت رسول کے خلاف ہوگا، بے شک وہ آئین پاکستان ہے، کوئی بھی ہے، کوئی شک ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. اور اس نے یہاں تک کہا تھا وہ ہمارے جوتے کی نوک پر ہے. بس کہتے ہی نا، عمل کوئی نہیں کرتے. اور ہم سے پتہ ہے کون سا قانون بنواتا، ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لو. غیر مسلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر یہ کہتا ہے نا کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو غیر مسلم ہونے کے بعد اس کے الٹ آپ نے کہنا ہے. اس کے الٹ یہ کہنا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول نہیں ہے. یہ ہے غیر مسلم کا مطلب. یعنی وہ تو آپ ہم سے سے تو وہ آپ سے ایکسپٹ کرانا چاہتے ہیں کہ آپ خود ایکسپٹ کرو کہ آپ مسلمان نہیں ہو، یہ کہنا چاہتے ہیں وہ. اور کیا. لیکن میں کہتا ہوں چلیں عمران خان کے خلاف جو اسمبلی نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئی ہے، جو بھی ہے یہ عدالت نے کیا، اس میں کچھ نہ کچھ تو حقیقت تھی نا، کچھ نہ کچھ. چلو سائفر یا وہ جو توشہ خانہ یہ وہ، چلو اگر میں کہتا ہوں اس فیصلے کے اندر چلیں 10% تو عمران خان کا قصور ہو سکتا ہو. لیکن جو ہمارے خلاف ان دونوں ایوانوں نے یا بلڈنگز نے فیصلے دیے، اس میں تو کوئی حقیقت ہی نہیں تھی. وہ تو ایسی بات تھی کہ وہ تو قرآن کے بھی خلاف، شریعت کے بھی خلاف، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کو ایک نہ مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانو. پھر کس کو مانو، کیا مانو، پھر کیسے؟ بس یہی تو غیر مسلم نا ایک منفی ٹرم ہے، یہی لوگ یہ نہیں سمجھتے. غیر مسلم دیکھیں، کافر جو ہوتا ہے نا وہ سمپل انکار کرنے والا ہوتا ہے، لیکن غیر مسلم ہوتا ہے الٹ، اپوزٹ.
یا تو انسان مسلم ہوتا ہے یا نان مسلم ہوتا ہے. مسلم کا مطلب ہے آپ یہ کہتے ہو اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے. نان مسلم آپ اس کے الٹ بولتے ہو. تو وہ ہمیں کہہ رہے تھے اس کے الٹ بولو آپ. یار یہ عجیب ہی قانون ہے. جس ملک کے اندر آپ کو فورس کیا جائے کہ آپ اللہ کو ایک نہ مانو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانو, یہ بھائی ایوان نہیں چل سکتا, یہ بلڈنگ نہیں چلے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں فری قیدی بھائی, جو مرضی آپ پارلیمنٹ لے آؤ, عمران خان کی آ جائے, 5 سال نہیں نکالے گی وہ. اس ایوان کے اوپر نا فری قیدی بھائی میں آپ کو بتاؤں, اس ایوان کے اوپر خدا ناراض ہے. کیوں نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کو؟ خدا کے عذاب کی لاٹھی چل پڑی ہے اس ایوان کے اوپر. یہ کبھی آباد نہیں ہوگا, یہ کبھی آباد نہیں ہوگا, کیونکہ یہ خدا کی نگاہ سے گر چکا ہے ایوان. یہ 5 سال نہیں نکال نہیں نکالے گا, میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس نے یار میری سولوشن ہے پھر. فری قیدی بھائی او آ جا یار, ایک تو کان سے نکل کے گر جاتی ہے. آواز نہیں آ رہی؟ اس نے آ رہی اس نے خدا کی ایک پاک جماعت سے پنگا لیا ہے اس ایوان نے. جو بھی خدا وہ بھٹو ضیاء رسول کہہ رہا ہوں, ضیاء الحق ہو, یا پھر وہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہو, یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو, یہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہے, آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی بات. ہم تو آپ کو بتاتے ہیں یہ جو سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا, اس کے پیچھے خدا کی تقدیر کار فرما ہے. وہ آپ کو بتا رہی ہے, قوم کو سمجھا رہی ہے کہ پاکستانیوں جو تم لوگوں نے احمدیوں کے ساتھ کیا ہے نا وہ ناجائز کی ہے. اس کا سلوشن کیا ہے پھر؟ سلوشن یہ ہے کہ امام مہدی کو مانو. بہانے کرتے ہو آپ لوگ, بحثیں کرتے ہو, امام مہدی کو مانتے نہیں ہو. یار فری قیدی بھائی کتنی بحثیں کرو گے یار آپ لوگ, کتنی بحثیں کرو گے؟ سمپل یار کیوں نہیں مانتے, سمپل کیوں نہیں رکھتے آپ لوگ چیزوں کو؟ سیدھی بات ہے یار, زمانہ ہے, زمانہ وہی زمانہ ہے جس زمانے کے اندر امام مہدی مسیح نے آنا تھا, وہ زمانہ پورا ہو گیا فری قیدی بھائی. ساری علامتیں, سارے وہ جو نشان تھے پورے ہو یار گئے. دیکھو ہم ان آپ نبیوں لوگ کو یار مان رہے کن ہیں جن کو دیکھا فضول بھی کی نہیں ہم نے کنسپیرسیوں میں زندگی میں. پڑے ہوئے ہو آپ لوگ, اپنا بھی اپنی نسلوں کا بھی نقصان کر رہے ہو آپ لوگ. اتنا ضدی نہیں ہونا چاہیے یار بندے کو. چھوٹی چھوٹی دقیق بحثوں کے اندر حدیثوں کے چھوٹے چھوٹے الفاظوں میں ترجمے میں گھس کے آپ